ہم گزشتہ نشست میں پہلی صدی ہجری کے واقعات قلم بند کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے کہ حضر میں پوری نماز شروع ہو گئی۔ اب یہ نشست 52 ہے۔ پہلی ہجرت کے کچھ غزوات یا سرایا کا ہم بیان کریں گے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ ابن جریر اور واقدی اس خیال کے حامی ہیں کہ قریش کو مسلمانوں کا یہاں بھی چین سے بیٹھنا ایک آنکھ نہیں بھایا۔ انہوں نے ریش و دوانیاں شروع کر دیں۔ پہلے تو یہ خبر ملی کہ ان کا ایک قافلہ مدینے کی طرف آ رہا ہے، اور اس خبر کے ذمہ دار وہ صحابہ کرام تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جاسوسی کے لیے بھیجتے رہتے تھے۔ اس زمانے میں آج کی طرح سیٹلائٹ تو تھے نہیں کہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ تجارتی قافلہ ہے، یا فوجی صرف گرد اڑتی دیکھ کر غنیم کی فوج اور تعداد کا اندازہ کرتے تھے۔ لہذا مقرروں نے خبر دی کہ غنیم کا ایک دستہ مدینے کی طرف آ رہا ہے۔ حضور نے فوراً ایک دستہ ماہ رمضان میں روانہ کیا جس میں 30 صحابہ کرام تھے۔ اس دستے کے قائد حضرت امیر حمزہ اور پرچم بردار ابو مرثد غنوی رحم اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے۔ اس کو امن کی علامت کے طور پر حضور نے سفید پرچم عطا فرمایا، جس کا سامنا ابو جہل مجدی بن عمرو میں ہوا۔ ابو جہل کے ہمراہ 300 افراد تھے، لیکن اس وقت جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے بعد دوسرا دستہ حضور نے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ماہ شوال میں روانہ کیا، جس میں 70 مہاجر تھے، اور انہیں بھی سفید پرچم ہی عطا فرمایا۔ اس کے بعد پرچم بردار مفتاح بن اساسہ تھے۔ اس دستے کو جب جفہ کے درمیانی حصے تک بھیجا گیا تو اس کا آمنا سامنا قریش کے قافلے سے احیا کے مقام پر ہوا۔ اس قافلے کی قیادت سفیان صخر بن حرب کر رہا تھا۔ اس کی تعداد تقریباً 200 تھی، مگر سوائے دور سے تیر اندازی کے باقاعدہ مقابلہ نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت میں سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا۔ اس کو بھی سفید پرچم عطا فرمایا، اور پرچم بردار مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ قرار کی طرف روانہ ہوا، جو کہ 20 یا 21 افراد پر مشتمل تھا، اور وہ دن کے وقت آرام اور رات کو سفر کرتے ہوئے 5ویں روز قرار جا پہنچا، چونکہ انہیں حکم تھا کہ قرار کے آگے نہ بڑھیں، کیونکہ اس سے پہلے والا دستہ ابیر تک گیا تھا، جو کہ ایک منزل اس سے آگے تھا۔ یہی 3 دستے تھے جو کہ سال 1 ہجری میں روانہ کیے گئے اور بغیر جدال اور قتال کے واپس آ گئے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے کبھی جنگ میں پہل نہیں کی، بلکہ ہمیشہ امن کو ترجیح دی۔ یہ دستے صرف سرحد کی نگرانی کے لیے تھے۔ یہاں ہم یہ بتاتے چلیں کہ وہ تمام دستے جو حضور نے اپنے دور میں کہیں بھی روانہ کیے اور خود اس میں شرکت نہیں فرمائی، ان کو سریہ کہلاتے ہیں، اور جن میں شرکت بنفس نفیس فرمائی وہ غزوہ کہلاتے ہیں۔ وہ غزوات جن میں حضور نے بنفس نفیس شرکت فرمائی مورخین کے مطابق 17 یا 19 ہیں۔ سب سے پہلا غزوہ ابوا یا ودان، دوسرا بوات، اور تیسرا عشیرہ ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، وہ اوپر دی گئی تعداد سے پتہ چلتا ہے۔ اس پر بھی اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے غزوات میں شرکت فرمائی۔ بعض کے نزدیک 17 ہے، بعض کے نزدیک 19، لیکن اس پہ سب متفق ہیں کہ آپ نے جدال اور قتال صرف 8 غزوات میں کیا، جو یہ ہیں: بدر، احد، احزاب، مرئیسیہ، قدیر، خیبر، مکہ اور حنین، جس میں سے غزوہ ابوا پہلا تھا، جو کہ 2 ہجری میں واقع ہوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اس کی کمان حضور نے خود حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو عطا فرمائی تھی۔
لیکن اس میں یہ کہیں نہیں پتہ چلتا کہ حضور نے کس کو اپنا نائب مدینہ شریف میں بنا کر چھوڑا، نہ ہی کوئی اس کی وجہ بیان کی گئی۔ اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت مختصر سفر تھا، ورنہ حضور کا طریقہ کار یہی تھا کہ وہ مدینے میں اپنی غیر موجودگی میں کوئی نائب چھوڑتے تھے۔ ابن شام رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد بری زمرہ کو متی کرنا تھا، کیونکہ یہ قبیلہ تجارتی قافلوں کی گزرگاہ تھا، سے قریب تھا، لہذا اسے محفوظ کرنا بہت ضروری تھا۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی منزل سے واپس آ گئے کیونکہ ان سے صلح ہو گئی۔ وحشی بن عمرو الزمر ان کا سردار تھا جس نے صلح کی شرائط طے کی۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ وہ قبیلہ کئی منازل کے فاصلے پر رہتا تھا، جبکہ حضور پہلی ہی منزل سے کیوں واپس آ گئے؟ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں جیسی خبر ملی ہو انہوں نے اپنا نمائندہ بھیج دیا ہو۔ ایک بات اور بھی ہے کہ اسی قبیلے کے ساتھ معاہدے کا ذکر غزوہ عشیرہ میں بھی ملتا ہے۔ ممکن ہے وہ ایک مرتبہ معاہدہ کر کے پھر گئے ہوں اور دوبارہ لشکر سر پر دیکھ کر پھر صلح کر لی ہو، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس موقع پہ گفتگو سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بنی زمرہ کیا صلح پر قائم رہیں گے۔ ابن شام رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جب حضور غزوہ عشیرہ کے قریب تشریف لے گئے تو آپ نے مدینے میں اپنا نائب ابو سلمہ بن ابو الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا، اپنے ساتھ جو رسالہ لیا اس کا پرچم حضرت حمزہ کو عنایت فرمایا۔ چونکہ قریش کے ارادوں کا کوئی علم نہ تھا، لہذا اس غزوے کا مقصد قریش کے اس قافلے کو اپنی سرحدوں سے دور رکھنا تھا جو کہ شام جا رہا تھا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے روانہ ہو کر پہلے نقب بنی دینار کے قریب پہنچے، پھر وہاں سے فیضائے بنی خیار تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آگے بڑھ کر بطحائے ابن ازہر میں قیام فرمایا، یہاں ایک درخت کے زیر سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ نصب کیا گیا۔ اس جگہ کو ذات الساق بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ نے نماز بھی ادا فرمائی۔ وہیں بعد میں مسلمانوں نے ایک مسجد بھی تعمیر کر دی جو اب معلوم نہیں کہ موجود ہے یا نہیں، کیونکہ اکثر یادگاروں کو بعد میں بڑھا دیا گیا، کیونکہ وہاں کے فقہ میں مسجد اگر سڑک وغیرہ میں بھی آ جائے تو شہید کر دیتے ہیں۔ اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے کھانا تیار کیا گیا، جو سب نے ایک ساتھ بیٹھ کر تناول فرمایا اور آگے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جس جگہ سے پانی لایا گیا اور ہمراہ سفر کے لیے لیا گیا وہ جگہ مشیرب کہلاتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات الساق سے آگے بڑھے تو راستے میں خشک کنویں پڑتے رہے۔ آخر سفر کرتے ہوئے شعب عبداللہ پہنچے اور وہاں سے حسب شاد ہوتے ہوئے اور اس علاقے کے مقدمات اور معاملات نپٹاتے ہوئے مخیرات یمام پہنچے اور وہاں سے عشیرہ پہنچ کر قیام فرمایا، اور وہاں آپ نے جمادی الاول کا پورا مہینہ اور جمادی الاخر کی کچھ راتیں بسر فرمائیں۔ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی مدلج اور اس کے حلیف قبیلہ بنی زمرہ سے مواعید پہ گفتگو فرمائی اور پھر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں چونکہ قریش کو خبر مل گئی تھی اس لیے وہ سرحد سے دور رہے اور کسی لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ عشیرہ کے ہی سلسلے میں ایک روایت موجود ہے جس سے راوی زید بن ارقم ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور نے کل کتنے غزوات میں شرکت فرمائی؟ تو انہوں نے فرمایا 19 میں۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ نے ان میں سے کتنوں میں شرکت فرمائی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 17 میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کا خطاب بھی
اسی غزوے کے دوران دربار رسالت مآب سے عطا ہوا، جس کی تفصیل اس طرح ہے اور جس کے راوی یاسر بن عمار ہیں کہ جب ہم یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ غزوہ عشیرہ کے سفر میں یمبا کے ریگستانی علاقے میں پہنچے تو ہم نے کچھ جھاڑیوں میں قیام کیا اور گہری نیند سو رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آہٹ سے ہماری آنکھ کھل گئی تو دیکھا کہ حضور ہمارے قریب کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر ہم دونوں جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا یہ تم لوگوں کا کیا ہے، دیکھو تو سارے جسم ریت ہی ریت ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا ابو طراب تمہارا تو سارا سر بھی ریت میں ہٹا ہوا ہے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے مٹی جھاڑنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم پر دو شقی القلب لوگوں میں سے ایک بے خبری میں حملہ کرے گا، یعنی اس طرح تنبیہ فرمائی کہ بے خبر مت سویا کرو۔ پھر اس کے بعد حضور قبیلہ بنی مدلج اور ان کے حلیف قبیلہ بنی زمرہ کے بارے میں گفتگو فرماتے رہے اور ان سے صلح اور مواعید کا ذکر ختم ہوا تو مجھ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یاسر تمہارا کیا خیال ہے، کیا مذکورہ والا قبائل اپنے وعدوں پر قائم رہیں گے؟ اس کے بعد اسی قبیلے کے دو آدمیوں نے نام بتائے اور حضرت علی کرم اللہ کو وجہ کو ان سے خبردار رہنے کی تلقین فرمائی۔ لیکن صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے وہ اس کی نفی کرتی ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً کسی بات پر حضرت فاطمہ سے ناراض ہو کر مسجد میں آ کے سو گئے اور وہاں ننگے فرش پہ سوئے ہوئے تھے۔ جب اس کی اطلاع حضرت فاطمہ نے دی تو حضور تشریف صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضرت علی کو ان کے جسم میں مٹی جھاڑتے ہوئے ابو تراب فرمایا تھا۔ لہذا جب سے ابو تراب کی وجہ تسمیہ یہی چلی آتی ہے